نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويذكر اسم الله في ایام معلومات۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ معلوم دنوں میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیجیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت نقل کی ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے دن ہے، کہ ذی الحجہ کے 10 دن جو ہے ان کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان دنوں میں کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کیجیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین کی تسبیح، تحلیل اور تکبیر بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں ہونے والا عمل اللہ رب العالمین کو ہر عمل سے زیادہ محبوب ہے جو عام دنوں میں کیا جائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص عام دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے تو اس کا عمل بھی ان دنوں میں ہونے والے عمل کے برابر نہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ عام دنوں میں ہونے والا اور اس دن میں ہونے والے اعمال کے برابر بھی اس کا اجر و ثواب نہیں پہنچتا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مگر ایسا شخص جو اپنی مال اور جان کے ساتھ نکلا اور پھر واپس کچھ بھی لوٹ کر نہ لے کے آیا، اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی، تو اس کا عمل تو بڑا ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ عام دنوں میں ہونے والا جہاد بھی اس دنوں میں ہونے والے کم از کم چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امام ابن حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات جب بیان کی کہ عام دنوں میں ہونے والا جہاد بھی ان دنوں میں ہونے والے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں میں ہونے والا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ رب العالمین کے ہاں بہت ہی زیادہ مقام رکھتا ہے، بڑا ہی زیادہ مرتبہ رکھتا ہے۔ تو آئیے حضرات ان دنوں میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ رب العالمین کی تعریفات بیان کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما جب یہ عشرہ آتا تو بازاروں میں نکل کے بلند آواز سے تکبیرات کہا کرتے تھے۔ آئیے اللہ رب العالمین کا ذکر کیجیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دنوں میں ہونے والے اعمال اللہ کو بڑے ہی زیادہ محبوب ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ان ایام کو اللہ رب العالمین نے اتنی عظمت اور شان اس لیے بیان کی ہے کہ ان ایام میں ہر قسم کی عبادت اللہ رب العالمین کی جمع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کا جو شخص روزہ رکھتا ہے، یوم عرفہ کا جو روزہ رکھے، آپ نے فرمایا اس بندے کو اللہ رب العالمین 2 سال کے روزوں کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، 2 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، ایک سابقہ سال اور ایک آنے والے سال کے اللہ رب العالمین اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو حضرات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان یوم عرفہ کا روزہ رکھے، یوم عرفہ کے روزے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین 2 سال کے انسان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرات ان ایام میں اللہ رب العالمین کی تمام عبادات شامل ہو جاتی ہیں، روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کا ذکر بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں انسان اپنے جانور کا خون بھی بہاتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 ذی الحجہ والے دن جو سب سے بڑا عمل ہے، انسان جب اللہ رب العالمین کے ہاں اپنا جانور کا خون بہاتا ہے، اس سے بڑھ کے اللہ رب العالمین کو اور زیادہ عمل محبوب نہیں ہے۔ تو آئیے ان ایام کو مت ضائع کیجیے، ان ایام میں
اللہ رب العالمین کا ذکر کیجئے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کو حاصل کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔